الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پہلے ہی آیت کے اندر اپنی تعریف کو بیان کیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے تمام رب العالمین کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو خالق و مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، چرند اور پرند کو پیدا کیا، انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا، بھوت اور پریت کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو میرے دوستوں، آج سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف تفرقہ بازی مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں آج۔ اللہ نے یہ جو دھوپ دی ہے، یہ سردی کا موسم دیا اور یہ گرمی کا موسم دیا۔ گرمی میں ہمیں اگر دھوپ مل جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور ہوا چل جائے تو سکون مل جاتا ہے، اور سردی میں اگر ہوا چل جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں اور دھوپ مل جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ کون ذات ہے جو یہ ساری چیزیں ہم کو عطا کر رہی ہے، یہ اتنی نعمتیں دے رہی ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے والا جو اللہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں ہم کو عطا فرما رہا ہے بغیر پیسے کے۔ نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی روپیہ، نہ کوئی محنت و مشقت لگ رہی ہے، اور اللہ کی زمین پر ہم اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور اللہ کی ہم ناشکری اسی زمین پر کر رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات تو بڑے افسوس کی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھائیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی ناشکری کریں۔ اگر آپ کی بیوی اور کسی غیر کو چاہنے لگے، کسی غیر سے باتیں کرنے لگے، تو آپ غصہ ہو جائیں گے، آپ خفا ہونے لگیں گے اس سے۔ لیکن اللہ رب العزت کے بندے ہیں ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہم سے کیا راضی ہو جائے گا؟ اللہ کیا ہم سے راضی ہوگا؟ میرے دوستوں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ مزاروں پر کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ فجر کی نماز میں جمعرات کے دن کوئی نہیں ملے گا مسجد کے اندر، مسجد کا امام اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مزاروں پر بھیڑیں لگی ہیں، چادریں چڑھ رہی ہیں۔ میرے دوستوں، ان مزار والوں میں کیا رکھا ہے؟ اگر مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، اپنے ایمان کو خراب نہ کرو۔ یہ مزاروں پر بیٹھ کر یہ ڈھونگی آج کل ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایمان کو نچوڑ رہے ہیں، بالکل ان کے دلوں کو بیکار کر رہے ہیں، ان کے دلوں سے ایمان کو نکال رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف ان کا رجوع کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم شوق سے ان کی دعوتوں کو قبول کر رہے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا تو ہم کیا سوال کا جواب دیں گے؟ ہم سب سے پہلے جب قبر کے اندر جائیں گے مرنے کے بعد تو ہم سے 3 سوال ہوں گے۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دین کا، تمہارا
دین کیا ہے، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے۔ آج ہم نے اللہ رب العزت کے حکموں کو اگر مانا ہوگا اور مذہب اسلام کے اوپر چلے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم سینہ ٹھوک کے ان کے سوالوں کا جواب دیں گے قبر کے اندر، تو ہمیں یاد رہے گا کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کیا، مذہب اسلام کی تعلیم کو اپنایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے طریقہ اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسایا، تو ہم کل قیامت کے دن اور قبر میں ہم آسانی کے ساتھ سوال کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔